ایک بزرگ باغ میں بیٹھے ہوئے بیج کاشت کر رہے تھے کہ ایک جوان پاس سے گزرا تو کہنے لگا، بزرگوں یہ جو بیج آپ کاشت کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، آپ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ یہ جو بیج آپ کاشت کر رہے ہیں اس کا آپ پھل بھی کھائیں گے؟ تو اس بزرگ نے بہت ہی زیادہ ایک بصیرت افروز جواب دیا اس جوان کو۔ اس نے کہا، بیٹا آج جن درختوں کا پھل میں کھا رہا ہوں وہ درخت میرے آباء و اجداد نے، میرے بزرگوں نے کاشت کیے تھے، وہ بیج میرے بزرگوں نے اس زمین کے سپرد کیے تھے جن کا پھل آج میں کھا رہا ہوں، اور آج جو بیج میں کاشت کر رہا ہوں اس کا پھل میں اپنے لیے نہیں بلکہ اس پھل کا بندوبست میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اس بزرگ کا یہ بصیرت افروز جواب بذات خود پاکستان کے اندر ان طبقات کے لیے، بالخصوص شیعہ طبقات کے لیے ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے اپنے اندر، کہ وہ شیعہ طبقات، وہ جمہوریت پرست، وہ بے بصیرت شیعہ طبقات اور علماء جو ہر وقت اس بات کا راگ الاپتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الہی نظام حکومت، اسلامی نظام حکومت کا قیام کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ان کے لیے اس بزرگ کا یہ بصیرت افروز پیغام آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ کبھی بھی اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں کسی نظام کے لیے برپائی کے لیے، کسی نظام کے قیام کے لیے، یہ اس درخت کے، اس پھلدار درخت کے اس بیج کی طرح ہے کہ جو آج آپ بوتے ہیں اور آپ کے آنے والی نسلیں اس کا پھل کھاتی ہیں۔ تو اسی لیے نظام کا قیام بذات خود، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی آپ بیج کاشت کریں اور آج ہی آپ اس کا پھل کھائیں، اسلامی نظام کے لیے آج آپ کوشش کریں اور آج ہی آپ اس نظام کو برپا کر دیں، تو جب ایک چھوٹا سا درخت، ایک پھلدار درخت، اس کے لیے آپ کو کم از کم اس کا پھل حاصل کرنے کے لیے ایک نسل انتظار کرنا پڑتا ہے، تو ایک باطل پورے نظام اور فسق و فجور سے بھرے ہوئے نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اس کی جگہ ایک پاکیزہ الہی نظام کا قیام کرنا، آپ بذات خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا لمبا اور طویل سفر اس کے لیے درکار ہوگا اور کتنی محنت اور کتنی منصوبہ بندی اس کے لیے درکار ہوگی، اور یہ بات بے بصیرت افراد کو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ فوری طور پر اپنے ذاتی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس قسم کا اعتراض اٹھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ان باطل اعمال کا جواز تلاش کر سکیں، اور عوام کے اندر انہوں نے جو باطل افکار پھیلائے ہوئے ہیں عوام کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس قسم کی کنفیوژن پھیلاتے ہیں، جبکہ ایک عام انسان اس بزرگ کی مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا درخت، ایک پھلدار درخت سے پھل لینے کے لیے آپ کو اگر ایک طویل عرصے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو ایک پورا نظام اکھاڑ کر اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرنے کے لیے کتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور یہی ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے بھی آپ کو اس کا درس ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ انسانیت میں کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے، تو انہوں نے اس نظام حکومت کا قیام تو درکنار، کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی، اپنی پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے نظام کی طرف دعوت دینے کے لیے جو صرف کی، اور اس کے نتیجے میں ایک بندے کو راہ راست پر لا سکے۔